बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने रखूँगा कि फ़वाद चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा अली काज़िम ख़ान जो कि सहाफ़ियों के रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट ऑफ द ईयर किया है। वो ट्वीट क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा एक बेटी का ख़त है, उस ख़त का छोटा सा हिस्सा वो आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आपने खुद करना है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की, जो अमरीका का लोअर हाउस है। वहाँ पे आज एक करारदाद वो मंजूर हुई है और उस करारदाद में पाकिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया है और बड़ी भारी अक्सरियत से करार दिया है। इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी अहमियत इस वजह से ज़्यादा है, आप जानते हैं कि वो बाप लोग हैं और पहले हुकूमत भी उन्हीं के हुक्म पर गिराई गई, इमरान खान की। तो आज वो जो करारदाद मंजूर हुई है वो काफ़ी भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है। अब इस्लामाबाद के इस पर क्या रद्द अमल आता है या ये उसको किस तरह देखते हैं, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। फ़वाद चौधरी ने पहली दफ़ा इंटरव्यू दिया है और फ़वाद चौधरी ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। फ़वाद चौधरी ने एक तो इस बात की तस्दीक की है कि उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब जेलम से उनके कागजात नामजदगी वो मुस्तरद हुए तो उसके बाद मुस्तरद करने वाले जज ने वो फ़वाद चौधरी से माजरत की और फ़वाद चौधरी को बताया कि उस जज पर ना बर्दाश्त करने वाला दबाव था। और ये भी जज ने फ़वाद चौधरी को कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर न करें, क्योंकि आपके नाम पर क्रॉस लग चुका है, हमें बता दिया गया है और आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा और आपके कागजात वहाँ से भी मुस्तरद हो जाएंगे। अब आप यहाँ से निज़ाम का अंदाज़ा लगा लें कि ये निज़ाम किस तरह बना और ये निज़ाम किस तरह चल रहा है। फ़वाद चौधरी ने आगे चल के जो मौजूदा क़यादत है PTI की, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये तो हम पहले दिन से ही करते आ रहे हैं। फ़वाद चौधरी का कहना था कि इन लोगों को पहले कोई नहीं जानता था और ये लोग ये भी चाहते हैं कि खान साहब जितनी देर तक जेल में रहेंगे तो ये प्रेस में आते रहेंगे, इनके इंटरव्यू होते रहेंगे और ये इनकी जो है ना आनियाँ जानियाँ वो लगी रहेंगी। उन्होंने मिसाल दी कि शेर अफजल खान मरवत को कौन जानता था, यानी बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। शेर अफजल खान मरवत जो है वो रातों रात शाहरुख खान को क्रॉस कर गया मकबूलियत में। किस वजह से? इमरान खान की वजह से कि वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, तो फिर आप देखें लोगों ने कितना प्यार दिया। इसके अलावा बैरिस्टर जो है ना वो गौहर को कौन जानता था, या उमर अयूब पहले भी जो है ना वो PTI में थे लेकिन उमर अयूब फिर जनरल सेक्रेटरी बन गए। तो बहरहाल ये फ़वाद चौधरी का कहना था और मैं कम अज़ कम, आप लोग अगर बुरा भी मनाएं तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ इस बात से। ये मैं अपने कई व्लॉग्स में जो है वो कह चुका हूँ कि यह तो PTI की क़यादत जो बाहर है वो या तो कम्प्रोमाइज्ड है या वो डरपोक है या उनको जो है ना वो अपनी ये जो सहूलतें हैं, तनख्वाहें, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ठंडे हाल और इमरान खान के नाम से अगर वो वोट न लेते तो उनको कौन वोट देता, वो सारी चीज़ें उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लिहाजा वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी न किसी जो है तरीके से वो अंदर रहें, क्योंकि इमरान खान उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बन चुके हैं। और जो है वो फ़वाद चौधरी ने एक और अंदोनाक इंकशाफ किया कि जब उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हुई, हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई और बाहर उनको पता चला कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनाह ली हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस उनको कहती कि बाहर निकलो। यानी आप पुलिस के बाप की जागीर तो नहीं थी ना। हम भी कई दफ़ा कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे जगह होती हैं, वेटिंग रूम्स होते हैं, आप बैठ जाते हैं, ख़ासकर अदालती वक्त के दौरान, तो वहाँ से पुलिस उनको बाहर निकालती। यानी आप निज़ाम का बूदापन देखें, आप निज़ाम का नंगापन देखें
کہ پولیس حفاظتی ضمانت لی ہوئی ہے بندے نے، لیکن پولیس اس کو جو ہے وہ عدالت سے نکال رہی ہے کہ آپ عدالت سے باہر نکلیں۔ باہر کیوں نکلیں؟ ان کو پتا تھا باہر پولیس کھڑی ہے، یعنی سارے کا سارا جو میچ تھا یا سسٹم تھا وہ فکس تھا۔ آپ یقین کریں کہ کبھی، کیونکہ وقت بدلتے جو ہے وہ دیر نہیں لگتی، ایک دفعہ سنا ہے کہ فرعون تھا، یہ بھی سنا ہے کہ ایک دفعہ یزید تھا جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ اولاد کو ذبح کر دیا تھا، ایک دفعہ سنا ہے کہ شداد بھی ہوا کرتا تھا، اور ایک دفعہ سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی جنرل باجوہ بھی تھا جو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ تو یہ وقت ہے، وقت بدل جائے گا، گزر جائے گا، اور ان 27 مہینوں کی جو کہانی لکھی جائے گی نا، آپ کو مسلمان ہونے پہ شرم آئے گی۔ مسلمان پاکستانی تو بات کی بات ہے نا، مسلمان ہونے پہ ہمیں کراہت آئے گی۔ ان کے لچھن دے کے، اللہ معاف کرے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ان کے لچھن کہ یہ مسلمان ہیں، یعنی ان 27 مہینوں کی کہانی یہ تو خالی ہلکا سا جو ہے نا آپ کہیں کہ جھلکی دی ہے فواد چودھری نے، اور میں ایک خط کا چھوٹا سا حصہ ایک بیٹی کا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ ان 27 مہینوں کی PDM 1 کا کت خانہ، کاکڑ کا چکلا، اور پھر PDM 2 کا کبا خانہ یا PDM 2 کا کت خانہ، جب یہ سامنے آئے گا اور اوریجنل سامنے آئے گا تو آپ کو کردار نظر آئے گا کہ نون لیگ کس چیز کا نام ہے، یہ مریم صفدر کس بلا کا نام ہے، پیپلز پارٹی کس سطح کی منافق ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا یا ان کے کہنے پہ کیا کیا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جج فواد چودھری کو کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ ناقابل برداشت دباؤ ہے، کس کا دباؤ تھا جج پہ؟ اے پولیٹیکل، غیر سیاسی، ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ان 27 مہینوں کی کہانی وہ یقین کریں کہ وہ پڑھائی جانی چاہیے۔ اگر پاکستان کا مستقبل آپ کو عزیز ہے نا تو وہ کہانی ہر کوئی ہر کسی کو بتائے اور سنائے جب وہ شائع ہوگی۔ ابھی تو فواد چودھری نے ایک انٹرویو کتنا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، ابھی تو کتنے لوگ ہیں جو چپ کر گئے ہیں۔ وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بالکل الف ننگا کمرے میں کھڑا تھا، تو ایک بندہ باہر سے آیا تو وہ فوراً بھاگ کے باہر نکل گیا۔ ظاہر ہے کہ جی بندہ اندر ننگا کھڑا ہے، تو اندر سے ننگے بندے نے ہنستے ہوئے کہا کہ میری خوف کی وجہ سے باہر نکل گیا ہے۔ نظام اس پہ آ گیا ہے، یعنی آپ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے منہ پرے پھیرتے ہیں تو نظام کہہ کے مارتا ہے کہ ہمارا خوف ہے۔ یعنی کئی لوگ اپنی عزتیں، کئی لوگ اپنی خاندانی روایات، اور کئی لوگ بس وہ عافیت کی تلاش میں نہیں بول رہے۔ یعنی وہ جب بولیں گے نا، جب بولیں گے تو جس طرح وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ایکسپوز کیا تھا پورا واقعہ یزید کے دربار میں کہ ہوا کیا ایکچول، کس کو باغی قرار دیا گیا، کس کو خارجی قرار دیا گیا، اور ان کے ساتھ ہوا کیا، تو وہاں پہ بغاوت پھوٹنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ لوگ بتائیں گے، وقت تو سدا ایک جیسا نہیں رہتا، ڈھلتی چھاؤں سب مایا ہے، آج کے فرعون وہ نہیں رہیں گے، اور پھر لوگ بتائیں گے، لوگ لکھیں گے، اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ میں نے فواد چودھری کا آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ میں ابھی وہ آخر میں آپ کو خط کا چھوٹا سا حصہ بھی سناؤں گا۔ تو عمران خان اگر باہر آتے ہیں نا، بات ہم یہ کر رہے تھے، تو پھر جو ہے وہ ان لیڈروں کی آنیاں جانیاں، ان کی پریس کانفرنسز، ان کے جو ہے نا رات کے جو ہے نا وہ پروگراموں میں شرکت، شبلی فراز دیکھیں نا کہاں تھے سارے دور میں، اور آ کر یکدم سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ پہلے آپ کو نظر آئے کہیں پہ؟ اسی طرح ہوا اور ہو رہا ہے، وہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، شیر بند ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کے بھی تھوڑے دن ہیں، سب کو اپنی اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نظام نے اور اللہ پاک نے
جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا، لیکن علی کاظم خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سال کا بہترین ٹویٹ ہے، کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ایڈوکیٹ قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، انہوں نے 1-2 دفعہ بدتمیزی کی ججوں کے ساتھ، جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ بھی اور جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ بھی، لیکن قاضی صاحب نے بالکل چل کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جنگوں میں گھوڑے تبدیل نہیں کیے جاتے، یا دریا میں گھوڑے تبدیل نہیں کیے جاتے۔ اس نظام کا اگر کوئی طوطا ہے، میری عمر کے لوگوں نے الف لیلہ دیکھی ہوگی یا کوکاف دیکھا ہوگا، ڈراموں میں کہانیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جی فلاں جن کی جو جان ہے نا وہ فلاں طوطے میں ہے، اگر اس طوطے کو مار دیا جائے تو جن بھی مر جائے گا۔ اس پورے نظام کی جو جان ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو نظام گیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ ایڈوکیٹ، اس نظام کے ایڈوکیٹ ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا چھچڑا کون سا؟ ایکسٹینشن والا۔ اب اس نظام نے، اس ظلم نے، اس فسطائیت نے، اس کالی رات نے اگر ہمارے اوپر مسلط رہنا ہے تو اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے تو یہ نظام اسی طرح پھلے پھولے گا، اسی طرح لوگ گھروں سے اٹھائے جائیں گے، اسی طرح عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو وہ گرم بٹھی میں بٹھا کر دھوپ پہ کھڑا کیا جائے گا، اسی طرح لوگوں کی بیٹیوں کے جہیز لوٹے جائیں گے، اسی طرح لوگوں کے جو بچے ہیں معصوم وہ پیرالائز ہو کر مر جائیں گے۔ اس کے لیے وہ قاضی فائز عیسیٰ ضروری ہیں۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یزید نے اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ کرنے کے لیے 18,000 فتوے لے لیے تھے علماء سے، علماء نام نہاد علماء، ان سے لے لیے تھے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہاشمیوں کے خلاف یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ درست ہے اور عین اسلام کے مطابق ہے۔ حتیٰ کہ جب ہاشمی دربار میں داخل ہوئے تو اس کے ایک قاری نے آیت پڑھ ڈالی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت اس نے پڑھ ڈالی ہاشمیوں کے خلاف۔ تو یہ جو ہے نا یہ قاضی، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس کیس میں قاضی کا انٹرسٹ ہے کہ اگر مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM جیسے مافیاز کو واپس ملتی ہیں تو ان کو مل جائے گی 2/3 اکثریت، ٹھیک ہے جی، اور 2/3 اکثریت مل جائے گی، وہ آئین میں تبدیلی کر دیں گے۔ اور آئین میں وہ تبدیلی کیا کریں گے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ زندہ ہے وہ چیف جسٹس رہیں گے، کیونکہ وہ ایڈوکیٹ، یعنی حکومت کو یا نظام کو آئندہ سے وکیل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بھی کیس ہوگا تو وکیل قاضی صاحب چیف جسٹس بھی ہوں گے اور قاضی صاحب جو ہے نا وہ ایڈوکیٹ بھی ہوں گے نظام کے، کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے۔ اور قاضی صاحب کو ایک خواب آیا ہے الہامی کہ قاضی صاحب نے مرنا نہیں ہے، قاضی صاحب اسی طرح رہیں گے سفید داڑھی رکھ کے۔ قاضی صاحب کو اس دن شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا جب کمشنر چٹھا نے کہا تھا کہ جی یہ قاضی فائز عیسیٰ ذمہ دار ہے دھاندلی کا، کہا تھا کمشنر نے، ریکارڈ پہ، میں تو نہیں کہہ رہا۔ پھر قاضی نے بلے کا نشان چھینا، یاد ہے آپ کو۔ پھر جو ہے وہ قاضی جو ہے وہ بیٹھ گیا اس بینچ میں کہ جی میں صدارت کروں گا، کیونکہ میری ایکسٹینشن اور میرے چھچڑے کا مسئلہ ہے، چھچڑا پھینکنا ہے نظام نے میری طرف اور میں نے جھپٹنا ہے۔ تو بہرحال قاضی صاحب وہ چیف جسٹس سے ایڈوکیٹ بن چکے ہیں اور ایڈوکیٹ بن چکے ہیں اس نظام کے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی تو یہ جو کہہ رہے ہیں جو ہے نا وہ فواد چودھری، یہ کس کا دور تھا کہ میرے کاغذات جو ہے نا جج نے کہا کہ مجھ پہ دباؤ ہے؟ کس کا دور تھا؟ یہ جناب کا دور تھا۔ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان 27 مہینوں کی کہانی لکھی گئی نا، اور کسی نے اس پہ فلم بنا دی، ڈرامہ بنا دیا،
تو وہ پاکستانی جو ہے وہ کہ ایسا بھی ہوا ہے، یعنی پاکستانی ایوب کو بھول جائیں گے، ضیاء کو بھول جائیں گے، وہ جو پیپلز پارٹی والے چوڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوڑے لگے، پتہ نہیں کتنے 4-5 بندوں کو کوڑے لگ گئے تو انہوں نے تماشا بنایا ہوا، ہم نے لاشیں ہم نے دیں جمہوریت کے لیے اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا. یعنی لوگ ان کوڑوں کو، ان لاشوں کو، ہر چیز کو بھول جائیں گے جو ان 27 مہینوں میں پاکستان پہ بیتی، ان 27 مہینوں میں پاکستان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. دہشت گردوں کے ساتھ نہیں. دہشت گرد، میں نے اس دن، یہ 3-4 دن کی بات ہے، ہمارے انتہائی خوبصورت نوجوان فوجی، ان کی جو ہے نا گاڑی مائن پہ چڑھ گئی، 5 فوجی شہید ہو گئے. ان کو نہیں، اور وہ اپنا جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں بڑے مزے سے کام کرتے ہیں اور جدھر جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں. یہ جو کہانی ہوگی یہ پڑھنے والی ہوگی، یہ سننے والی ہوگی. کبھی جب عمران ریاض خان نے اپنے پورے جو ہے نا وہ واقعات لکھے، جس دن عرش شریف کی کہانی سامنے آ گئی کہ عرش شریف کو کس طرح دیار غیر میں مارا گیا، کس طرح دبئی سے نکلوایا گیا، کس طرح کینیا پہنچایا گیا، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ جنگل بھی ہیں اور جنگل کا قانون بھی ہے. تو یعنی یہ سارا کچھ فواد چودھری نے تو جھلکی دکھائی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری اور سب سے بڑے جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں قاضی صاحب کی جائیداد ہے لندن میں، بالکل ہے، اور ان کی کوئی رسیدیں نہیں ہیں. ان کی گھر والی ایک پرائیویٹ سکول ٹیچر تھی کہ جی انہوں نے کہاں سے لی، یہ مال کہاں سے آیا، لندن کیسے پہنچا، پراپرٹیاں آپ نے کیسے بنائیں. تو پھر سارا نظام جو ہے وہ ایک ہی، جس طرح تسبیح ہوتی ہے نا اسی طرح پرویا ہوا ہے. وہ کافی عرصے بعد لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے جو ہے وہ انٹرویو دیا سیاست پی کے کو بڑے عرصے بعد، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو شخص سیکنڈ لیفٹیننٹ بن کر میرے پاس آیا تھا اس شخص نے مجھے جو ہے وہ ہتھ کڑی لگائی، یہ امجد شعیب صاحب نے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سیاست پی کے سے امجد شعیب صاحب کا وہ انٹرویو وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، کروایا جا چکا ہے. اب لیفٹیننٹ جنرل کا یہ حال ہے تو آپ میرے جیسے بندے کا اندازہ کریں، عمران ریاض جیسے بندے کا عرش شریف کو کس طرح مارا گیا ہوگا جب لیفٹیننٹ جنرل یعنی QMG صاحب کا کوارٹر ماسٹر جنرل، اس کا انٹرویو 2 دن بعد اڑا دیا گیا. بہرحال علی قادم خان آگے چل کے کہتے ہیں کہ کروڑوں لانتے ہیں اللہ پاک کی اس شخص پہ جو ایک برے کو منصف کہے. بڑا سبق ہے اس لائن میں، یعنی کروڑوں لانتے پہلے تو اس پہ ہے نا جو ایک اچھے یا سچے منصف کو برا کہے، پہلی لائن تو یہ ہے. لیکن اس پہ بھی کروڑوں لانتے ہیں اللہ پاک کی جو ایک برے کو، ایک کمپرومائزڈ کو، ایک لالچی کو منصف کہے، اس پہ بھی لانتے ہیں. اور پھر انہوں نے آگے پنجابی میں لکھا کہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ تسی وکیل نہیں بجائے وہ تسی جج کر لو. نون لیگ کی کامیابی کا کیا راز ہے آپ کے خیال میں؟ پہلے دن سے نون لیگ ہمیشہ ملک قیوم کی طرح جج کرتی ہے. وکیل تو اس نے سارے خریدے ہوئے ہیں نا، ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے نا. سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، یہ کرائے کے ٹٹو، یہ ان کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو ورنہ کب کی تحریک شروع ہو جاتی جو کچھ ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اب تحریک کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنا حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے. تو نون لیگ ڈائریکٹ جج کرتی ہے، وہ پہلے بات کر لیتی ہے. ابھی مخصوص نشستوں کا کیس ہے، آپ دیکھ لیں گے. کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آ جاتا تو یہ سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ کو اور ان کو دے دی جائیں گی تاکہ آپ 2/3 اکثریت حاصل کریں اور ترمیم کریں. لیکن حیرت بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے ان اپ رائٹ ججز پہ جو خالی بولتے تو رہتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے یا کرتے کچھ نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد کہا تھا کہ مجھے 2 سر چاہیے، ایک مظاہر علی اکبر نقوی کا اور دوسرا اعجاز الاحسن کا. تو نظام نے کہا
उमर बिन साद ने कहा, उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने कहा, शिमर ज़िल जोशन ने कहा, हुरमिला ने कहा कि आपको सर दिए जाएंगे। और फिर उन दो अपराइट जजों के जो है वो सर पेश किए गए कादी फायज ईसा को। और ये वो दो जज थे, मैं आपको याद दिलाता चलूं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाजुल एहसन, जिन्होंने नोट लिखा था कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी है KPK और पंजाब में, और जिस पर उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया था। वो सारी बातें निज़ाम को याद हैं, नून लीग को याद हैं, लिहाजा उन्होंने कुतामा की तरह 2 सर मांगे। ये 2 सर फायज ईसा को पेश किए गए, तब फायज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन अल्लाह बुजुर्गो बरतर की, अल्लाह ताला की, अल्लाह लम यजिल की करोड़ों लानते हैं उन लोगों पर जो किसी बुरे को, करप्ट को मुनसिफ कहें, और करोड़ों लानते हैं उन पर जो किसी अच्छे को, सच्चे को वो जो है मुनसिफ न कहें। यानी ये दोनों सूरतें हैं। बहरहाल ये चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा से एडवोकेट फायज ईसा तक वो निज़ाम के सबसे बड़े एडवोकेट हैं। अब आपको उस बेटी के ख़त का एक छोटा सा जो है वो हिस्सा मैं सुना देता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा ना, इन 27 महीनों की कहानी कभी ना कभी लिखी जाएगी तो जो है वो पता चल जाएगा किसके साथ क्या हुआ। ये छोटा सा हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। आप लोग रात की तारीकी में मेरे बाप को उठाकर ले गए और कहा कि हम इससे चंद सवाल पूछेंगे फिर छोड़ जाएंगे, लेकिन आज 1 साल हो गया, मेरा बाप वापस नहीं आया। मैं बता नहीं सकती उसके बगैर हम पर क्या गुजरती है। वो हमारे घर का वाहिद सहारा थे। मैं सिर्फ 13 साल बच्ची हूँ, लेकिन लगता है मैं एक औरत हूँ, दुखी, गमज़दा। आप लोगों ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया है। माँ सारा दिन घर में चलती रहती है, बिल्कुल खामोश। वो दीवारों को घूरती है, छतों को देखती रहती है। आप कहते थे कि जमहूरियत आएगी। क्या जमहूरियत के साथ मेरा बाप भी वापस आएगा? मैं ज़्यादा नहीं लिख सकती, बस इतना बता दें आपने ऐसा क्यों किया। ये जो क्यों है ना, क्यों, इन 27 महीनों का, इस निज़ाम का, इन लोगों का और कादी फायज ईसा का मरने के बाद भी पीछा करता रहेगा। ये क्यों? अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को जालिमों के जुल्म से और शर से महफूज रखे और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।